الطاف کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے آئے ہوئے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ اہل علم ان کے مبارک چہرے اور پر نور صورتیں اس وقت میرے سامنے ہیں، ان سے کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ چند ایک باتیں ہیں تذکیر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ایک ریمائنڈر کے طور پر وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت امت اسلامیہ اندرونی اور بیرونی طور پر، داخلی اور خارجی سطح پر ان بڑے بڑے چیلنجز سے نبرد آزما ہے جو اپنی نوعیت کے شاید پہلی دفعہ اس انداز سے امت کے سامنے آ رہے ہیں۔ چیلنجز تو ہر دور میں ہی آتے رہے، ان کی نوعیت مختلف رہی، لیکن عالمی سطح پر، گلوبل لیول پہ اور پوری دنیا کی سطح پر شاید جس قدر بے چینی اور اضطراب، الحاد اور لادینیت، اباحیت اور لبرلزم اس دور کے اندر عروج پر ہے، پہلے ہمیں اس طرح عالمی سطح پر نظر نہیں آتا۔ ایک اس وقت بہت بڑا چیلنج تو سر فہرست بیرونی سطح پر الحاد کا چیلنج ہے، ایتھیزم کا چیلنج ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں، یا آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوگا، یا ہمارے اندازے مختلف ہیں، یا ممکن ہے بعض لوگوں نے اس پہلو پہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو معاشرے کی سطح پر صرف سنی سنائی حد تک نہیں، آنکھوں سے دیکھ کر، کالج یونیورسٹی کے اسٹاف روم میں بیٹھ کر، اور اسکول اور جامعات کے طلبہ اور حتیٰ کہ بعض دینی گرانوں کے بچوں سے مل کر جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری نسل کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کی ذات کا ویسے ہی منکر ہو چکا ہے۔ ایک مذہبی گھرانے کی بچی جس کے دادا بھی نمازی تھے، پردادا بھی نمازی تھے، ماں بھی نماز والی، ننیال بھی نماز والی، خود میرے سامنے 1 to 1 بیٹھ کر اس نے یہ بات کہی کہ انکل مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہے نہیں، اگر ہے تو نعوذ باللہ، یہ اس کے الفاظ تھے کہ بڑا ظالم ہے۔
الایمان یونیورسٹی ہے ایک عرب دنیا کی، ان کی ویب سائٹ ہے، تو وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں کہ صرف عرب دنیا کے اندر چند سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ملحد اور بے ایمان ہو چکا ہے۔ ایک ہے کہ اکا دکا انفرادی واقعہ، لیکن یہ اس وقت ایک انفرادی واقعہ نہیں رہا، یہ ایک تنظیم کی شکل میں، منظم شکل میں، فطری سطح پر الہاد کا ایک سیلاب ہے جو کثرت کے ساتھ بہہ رہا ہے، اور ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ایک مذہبی گھرانے کا نوجوان خود اپنی داستان لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں چلا جاتا ہوں، ماں باپ کا جبر اور ان کی سختی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اپنی داستان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دل پہ اللہ پہ ایمان میرے دل سے اٹھ چکا ہے۔ یہ جو بیرونی سطح کا چیلنج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ سر فہرست بہت ساری وجوہات ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کرنا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان جیسے ماحول میں نوجوانوں کے اس سیلاب میں بہنے کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہمارے دیندار طبقے اور لوگوں کے رویے ہیں، اور دوسری وجہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کا رابطہ ہے جو الہاد کی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا بڑا چیلنج اس وقت جو ہمیں بیرونی سطح پہ درپیش ہے، وہ لبرلزم کا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس کو مان لیں، ایک دو رکعت پڑھ لیں، جب دل چاہے کو سجدہ کر لیں، نہ دل چاہے تو نہ کریں، اتنا بھی کافی ہے۔ یہ صرف بے عملی کی سطح پر نہیں، نظریاتی سطح پر ایک چیلنج ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسرا بڑا چیلنج سیکولرزم کا ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے دین کو بھی مانے، پیغمبر کو بھی مانے، لیکن صرف خاص دائرے کے اندر مانے، جہاں معیشت کا مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے، پولیٹکس کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے، ایجوکیشنل سسٹم کا مسئلہ ہے، تو وہاں آپ نہ مانیں۔ ایک تو ہے کہ بے عملی کی وجہ سے انسان ایسے کرے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ نظریے کے طور پہ ایسا چیلنج درپیش، اور اس کے لیے منظم افراد ہیں، تنظیمیں ہیں، لٹریچر ہے، چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اور بہت کچھ۔ ایک چوتھا بڑا چیلنج رافضیت کا ہے۔ ایک ایسا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے جس کے نزدیک نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شاید کہ انسانیت کے سب سے بڑے ظالم انسان ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے رضوان، بشارت، جنت کی گواہیاں دی ہیں، وہ ان کو گالیاں دینا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کے پیچھے بھی باقاعدہ چند ممالک ہیں، ریاستیں ہیں،
سٹیٹس ہیں اور منظم چیلنج ہے۔ بڑی بڑی شاہراہوں، بڑی بڑی کالونیاں، بڑی بڑی سوسائٹیاں اور بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی پوسٹیں اور بڑے بڑے عہدے ان تک پہنچنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی منصوبہ بندی ہے، بلکہ وہ اپنے منصوبہ بندی کے 70-80% حصے کو پورا کر چکے ہیں۔ یہ تو وہ محاذ ہیں جو ہمیں بیرونی سطح پر، خارجی سطح پر بڑے بڑے چیلنجز کے انداز میں درپیش ہیں۔ کچھ داخلی چیلنجز ہیں، اندرونی چیلنجز ہیں۔ وہ طبقات جو دین کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر ایک بے عملی کا، صرف بے عملی کا ہی نہیں، اب تو بد عملی کا چیلنج ہے۔ کسی دور میں بے عملی تھی اور اب وہ بد عملی کا روپ دھار چکی ہے، اور ایک اژدہے کی شکل میں یوں لگتا ہے کہ ہر ایک کو وہ بد عملی کھائی جا رہی ہے اور اپنا شکار بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے، چیلنجز کے حوالے سے ایک آخری بات، پھر میں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف بڑھتا ہوں کہ ان کا حل کیا ہے اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بے عملی اور بد عملی کا یہ چیلنج صرف یہی نہیں کہ ان طبقات کے اندر ہے جو دین کا نام نہیں لیتے یا سرسری لیتے ہیں، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے عملی کا چیلنج ان طبقات میں بھی داخل ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو دین سے وابستہ سمجھتے ہیں اور دین سے جڑے ہوئے اور دین سے مربوط سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اپنے گھر سے دیتا ہوں، پھر اس کو بات آگے بڑھائیں۔ ابا جی رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب ان کی وفات ہوئی تو مجھے تعزیت پہ آنے والے ان کے ایک شاگرد، میرے سامنے کئی علماء بیٹھے ہیں، یہ ان کو جانتے ہوں گے، حضرت شیخ مولانا عبدالرشید رحمہ اللہ جو دارالحدیث راجوال کے مدرس تھے، ان کے بھائی، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، میرے علم میں پہلے نہیں۔ کہنے لگے کہ جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو ادارے کے اندر جو طلبہ نماز سے سستی کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لائبریری والا جو پرانا کمرہ ہوتا تھا، اس کو اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور مجھے رونے کی، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، تجسس پیدا ہوا، میں اندر چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے تعزیت کے موقع پر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بابا جی یوسف رحمہ اللہ نے خود کان پکڑے ہوئے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یوسف تو اپنے طالب علموں کو نماز سے رہ جانے پہ سزا دیتا ہے، آج تیری ایک رکعت رہ گئی ہے تو تجھے کون سزا دے؟ ان سب چیلنجز کا اور ان سب مسائل کا حل اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کا اسوہ کامل ہے، جو آپ کے امتیازات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ویسے تو اصلاح کے اندر ہر طبقے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا کردار میرا ایمان اور یقین ہے مسجد اور منبر و محراب کے وارث ہی ادا کر سکتے ہیں۔
باقی لوگ مرض کی تشخیص نہیں کر سکیں گے، غلط تشخیص کر لیں گے، اگر تشخیص کر لیں گے تو صحیح علاج نہیں کر سکیں گے، یا علاج کریں گے بھی تو غلط دوائی تجویز کر دیں گے۔ یہ وحی کے وارثین اور قرآن و سنت کے حاملین اور منبر و محراب کے ذمہ داران، صرف یہی وہ طبقہ ہے جن کے پاس وحی کا ایسا نور ہوتا ہے کہ یہ تشخیص بھی صحیح کر سکتے ہیں اور علاج بھی صحیح تجویز کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اپنے پاس وہ نور ہو جو اللہ نے دیا ہے، اور یہ واقعتاً منبر و محراب کے اس معنی میں وارث ہوں جس معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو وارث قرار دیا ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، صرف اس کے اندر آپ غور کیجئے، اس میں ہمارے ان سارے دردوں کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہوا ہے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے پبلک کو یہ آیت بہت سنائی ہے، آج ہم نے اپنے لیے سنی۔ ایک ہے کہ عوام الناس کو ہم سنا رہے ہیں، ایک ہے کہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور اپنے ہم منصب اپنے بھائیوں کو سنا رہا ہوں۔ اس حوالے سے اس پہ آپ نے غور کرنے ہمارے لیے اس میں کیا کیا، کیونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء نے جس جذبے کے ساتھ اصلاح کی ہے، جو خوبیاں اس میں ایک پیغمبر کی بیان ہوئی ہیں، وہ اگر ہمارے اندر آ جائیں گی تو اصلاح ہو جائے گی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ویسے تو بہت ساری اس کے اندر کچھ 7-8 صفات ہیں اللہ کے پیارے نبی کی، لیکن ان میں سے صرف 1-2 میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جائزہ صرف ہم نے یہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ صفات پائی جا رہی ہیں۔ 2 یہ لفظ خصوصاً قابل غور ہے، جن پہ شاید ہم کم غور کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم پیغمبر آیا ہے۔ ان 2 صفتوں پہ غور کرنا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت ہو تو اس کے اوپر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت سوچتا رہتا ہے۔ حرص دل کے اندر کسی چیز کی ایسی خواہش ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو جائے اور وہ ختم نہ ہو۔
بلکہ بڑھتی جائے اور بڑھتی چلی جائے۔ عربی زبان میں حرص ایک ایسی آرزو کو کہتے ہیں، ایک ایسی تمنا کو کہتے ہیں، ایک ایسی سوچ کو کہتے ہیں جو انسان کے اعصاب کے اوپر مسلط ہو جائے، سوار ہو جائے، اور پھر وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے لگ جائے، اور ایسی سوار ہو جائے کہ اس کی خواہش پورا ہونے کا نام نہ لے، اور مسلسل وہ آرزو اس کی بڑھتی چلی جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ میرا عظیم پیغمبر ایسا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مشقت اس کو محسوس ہوتی ہے، غم تمہیں ہوتا ہے تو آنسو اس کے بہتے ہیں، مشقت میں تم پڑتے ہو تو راتیں اس کو جاگنا پڑتی ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو جاگتا یہ رہتا ہے۔ حریص علیکم، اس کے اندر، اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کے اعصاب میں، اس کے جوارے پہ، اس کی سوچوں میں، اس کے دماغ کے زاویوں میں، اس کے دل کی دھڑکنوں میں سوچیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کی ساری سوچیں تمہارے لیے ہیں۔ حریص علیکم، نہ اپنے بیٹوں کے لیے، نہ اپنی بیٹیوں کے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، اس کی ساری ہی سوچیں، اس کی ساری آرزویں، اس کی ساری خواہشیں تمہارے لیے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غم نبی۔ تیسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں درد نبی۔ چوتھے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ نبوی۔ کس چیز کا جذبہ، کس چیز کا غم، اور کس چیز کا دکھ، کس چیز کا قلق، اور کس چیز کا اضطراب۔ حریص علیکم، اس کی ساری خواہشیں تمہارے بارے میں۔ جب تک منبر و محراب کے ایک وارث کے اندر یہ جذبہ نہیں آ جاتا ہے، یہ تڑپ نہیں آ جاتی ہے، یہ مشن اس کے ذہن میں نہیں آ جاتا ہے، اس کے دل کو یہ روگ نہیں لگ جاتا ہے، اس کے سینے کو یہ غم نہیں لگ جاتا ہے، اس کے جگر کو یہ زخم نہیں لگ جاتا ہے، اس کے اندر یہ درد نہیں اٹھنے لگتا ہے، اور وہ کراہنے نہیں لگتا ہے، حریص علیکم کی وہ زندہ تصویر نہیں بنتا ہے۔ یقین مانیے، میں اپنے آپ کو اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ پیغمبر کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ واقعہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا اور سنایا بھی، لیکن میں دوبارہ عرض کروں گا، آج ہم نے اپنے لیے سننا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے سننا ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور ظن غالب اور سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ پیدل چلے جاتے ہیں۔ 70 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد دعوت کو پیش کرتے ہیں، ٹھکرائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس واقعے کو اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ واقعہ قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا احد کے میدانوں میں اللہ کے پیغمبر کو جو تکلیف پہنچی کہ آپ کے دانت مبارک زخمی ہو چکے ہیں، چہرے انور سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور سر مبارک کے اندر خود اندر تک گھسی ہوئی ہے، اور یوں خون رس رہا ہے، تو ماں جی نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی،
آج جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف اس سے زیادہ بھی تھی؟ عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت، تیری قوم نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا جب میں طائف کے سفر پہ گیا تھا اور میں نے عبد یالیل پہ دعوت پیش کی تھی اور اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور قرن الثالث پہ پہنچ کے میں سستا سکا تھا، میرے ہوش و حواس واپس آئے تھے ایسی تکلیف اور کیفیت میں، کیوں جیسے کیفیت ہی غیر ہو جاتی ہے۔ افقت بقرن الثالث، یہ طائف سے تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، گویا آپ کو اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ 5 کلومیٹر تک آپ سفر کرتے رہے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے اچانک ایک بادل کا سایہ تھا، صحیح بخاری نے یوں ہی منظر کھینچا ہے، بادل کا سایہ تھا، میں اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہوں، اس میں جبریل آتے ہیں، مجھے سلام کہتے ہیں، پھر بعض دیگر تاریخی روایات کے اندر یہ اضافے ہیں کہ پھر اس میں سے پہاڑوں کا فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور جبریل اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یعنی اصل صحیح بخاری میں ہے اور یہ تفصیل صحیح بخاری میں ہے، یہ دیگر تاریخی روایات میں، اس کے اندر سے بھی پہاڑ کا فرشتہ آ کے سلام پیش کرتا ہے اور کہتے ہیں انا ملک الجبالی، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل کے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے وہ پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ پکارنے والے ہوں گے۔ یہ تڑپ اگر ایک عالم میں کسی درجے میں نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے اور وہ پیغمبر کا وارث نہیں ہے۔ ظاہر پھر اس کے لیولز ہیں، کسی کے پاس اتنی ہے، کسی کے پاس اتنی ہے، کسی کے پاس اتنی ہے، کسی کے پاس اتنی ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی درجے میں بھی نہیں ہے تو وہ پھر عالم ربانی نہیں ہے، اور پیغمبر کا صحیح معنی میں وارث بھی نہیں ہے۔ یہی وہ تڑپ، یہی وہ جذبہ اللہ نے صرف یہی نہیں ہے کہ پیغمبر کو دیا تھا، پیغمبر کا یہی جذبہ صحابہ کے اندر منتقل ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جذبے کے تحت ہی ایک شخص نے مدینہ منورہ کو بدلا تھا، اور ایک معاذ بن جبل نے اور ابو موسیٰ اشعری نے، 2 صحابہ نے پورے کے پورے یمن کو بدلا تھا، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اور صحیح آثار کے مطابق۔ ایک عالم ربانی قرآن کے قاری مصعب بن عمیر مدینے کو بدل دیتے ہیں، معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پورے کے پورے یمن کو بدل دیتے ہیں، اور آگے چلتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے، ایسے بدلتے ہیں کہ اللہ ان کے تذکرے آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف کرتے ہوئے کرتا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کہے یہ سچے ہیں، یہ میرے وفادار ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ رجال ان کے اندر تنوین تعظیم کی ہے، اہل ایمان میں سے کچھ مردان حق ایسے ہیں، کچھ عظیم لوگ ایسے ہیں، کچھ عظیم مرد ایسے ہیں۔ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، پھر عاہدو کو باب مفعلہ مشارکت کے لیے ہوتے ہیں نا، 2 طرفہ، ایک میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، ایک انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ صدقوا ما عاہد اللہ، جو انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا
اللہ کہے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اور پورا کر دکھایا۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہی جذبہ تابعین تبا تابعین سے منتقل ہوتا ہوتا آج تک کسی نہ کسی درجے میں علماء کے اندر موجود رہا ہے، بشرطے کہ واقعتاً ہی وہ عالم ربانی ہو۔ حضرت ابا جی رحمہ اللہ نے مجھے یہ بات خود بتائی، کہتے ہیں بیٹے حویلی لکھا میں حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کا ہم نے جمعہ رکھا۔ اب جانتے ہیں کہ وہ کیسے درویش صفت تھے، نہ کسی کو تکلیف دینے والے، نہ کوئی ایسی بات کرنے والے کہ کسی کو دکھ درد ہو، لیکن توحید کا پیغام، حدیث کا پیغام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح معنی میں ماننے والے نہیں ہوتے ان کے لیے یہ پیغام ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے دینے والا اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حویلی لکھا گئے، تو حویلی لکھا کے اندر ہم نے جو جگہ منتخب کی تھی جمعے کے لیے، وہاں ہمیں جمعے کی اجازت نہ دی گئی۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حویلی لکھا شہر میں حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ جیسی ٹھنڈی میٹھی طبیعت والی شخصیت اور اللہ کے ولی انسان، انہوں نے وہاں جمعہ پڑھایا۔ ایک کوڑے کرکٹ کی ڈھیری تھی اس کے پاس، ادھر ہم جمعہ پڑھ رہے تھے اور ادھر گندگی کی بدبو آ رہی تھی۔ اور کہتے ہیں اس جمعے کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ اس کے بعد اسی شہر میں فرماتے ہیں کہ بیٹا 12 مسجدوں کی بنیاد میں نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ آپ کا ایک ایک جمعہ بھی ضائع نہیں جاتا، بشرطے کہ وہ درد دل سے ہو۔ ایک بیان بھی ضائع نہیں جاتا، بشرطے کہ وہ درد دل سے ہو، اخلاص سے ہو، للہیت سے ہو، اللہ کی خاطر، اللہ ہی کے لیے ہو اور اسی کی رضا مطلوب ہو۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خلوص، یہ اخلاص، یہ بھی تو بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گجرانوالہ میں جب ان کو ان کے استاد محترم نے بھیجا، حضرت میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے، تو انہوں نے گجرانوالہ کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ہیرا دے رہا ہوں، اس کی قدر کرنی۔ حضرت اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گجرانوالہ میں آتے ہیں تو کوئی نظم باقاعدہ نہیں ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا جب جنازہ گجرانوالہ سے اٹھتا ہے تو 52 کے قریب مسجدیں وہ تھیں جن کی بنیاد خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ ہمیں اپنی طاقت کا بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تو اللہ اس میں کتنی برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑی سی حرکت کریں تو اللہ اس کے اندر کتنی خیر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے اندر ایک مخنث تبلیغ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ تبلیغی جماعت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، خیر کی بات ہر ایک سے لینی چاہیے۔ تو انہوں نے اس مخنث کو یا ہجڑے کو، ایک تو یہ لفظ بھی بڑے پیچیدہ ہیں، مختلف قسموں کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، فطری طور پہ جو جن کے پاس اعلی تناسل نہیں ہوتا، ہجڑا، اس کو انہوں نے علماء کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے یہ لفظ کہے تھے روتے ہوئے کہ اے علماء، تم نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا، اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ ہمارے جیسے لوگوں سے بھی یہ کام لے لے گا۔ اللہ نے تو اپنے دین کا کام لینا ہے، کوئی نہیں کرے گا تو اللہ کسی سے لے لے۔ تو اس نظم کے جس پلیٹ فارم پہ آج آپ جمع ہیں، وہ
بھائی ہیں ہمارے قابل احترام، میں ان کو بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں جانتا، ہم تو ظاہر کو ہی جانتے ہیں، اعمال کو جانتے ہیں، دل کی کیفیات اللہ کے حوالے ہوتی ہیں، اور خیر کے ہر کام میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ مجھے ملے تو جب ان کی میرے ساتھ ملاقات رہی تو مجھے سب سے بنیادی احساس یہ ہوتا رہا کہ ہم بھی کیسے لوگ ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہمیں ایک کاروباری شخص یاد دلا رہا ہے۔ یعنی وہ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ہمیں ایک کاروباری شخص یاد دلا رہا ہے، اور ہمارے تھوڑے سے نکلنے میں اللہ رب العزت نے کیسی برکت رکھی ہوتی ہے۔ میں اللہ کے فضل سے صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس میں اتنی خیر اور اتنی برکت ڈالی ہوتی ہے، اس قدر برکت ڈالی ہوتی ہے، اس قدر زیادہ برکت ڈالی ہوتی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ برطانیہ کے اندر رہنے والا ایک مسجد کا خطیب تھا، مسجد کا امام تھا، اور وہ بس کے اوپر سوار ہوا، اور وہ جو بس کا کنڈکٹر تھا یا جو بھی وہاں سسٹم ہوتا ہے، کلیکٹر تھا یا جو بھی کوئی اس کی صفائی کرنے والا شخص تھا، ویسے تو آٹو مشین کے اندر ہی پیسے وہ لوگ اس دور میں جمع کرتے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، ہمارے استاد جی پروفیسر نجیب اللہ صاحب نے ہمیں سنائی، جامعہ سلفیہ کے ہمارے شیخ ہیں، اور یہ ان کے رشتہ دار کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پینی بقایا بچتا تھا، اور اس شخص نے وہ ایک پینی جان بوجھ کے جو بقایا تھا نا، مجھے ایک پینی زیادہ دے دیا۔ تو وہ امام اور خطیب سب سوچتے رہے کہ اب سٹاپ بھی میرا گزر گیا ہے، ایک پینی اس نے زیادہ دے دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کو واپس کروں نہ کروں؟ ایک پینی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ ٹکٹ لی، واپس گیا، اس بس پہ سوار ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ معذرت، آپ نے مجھے ایک پینی زائد دے دی تھی، وہ میں آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ جب میں نے اس کو واپس کی تو اس نے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے یوں خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو، اور کہنے لگا کہ میں آج کے بعد مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا میں تمہارے مذہب کی سٹڈی کر رہا تھا، لیکن میں ایک چیز باقی تھی، دیکھنا چاہتا تھا کہ مذہب تو بڑا اچھا ہے، کتاب تو بڑی اچھی ہے، اس کی تبلیغ کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ تو اس کا امتحان لینے کے لیے میں نے ایک پینی تمہیں اضافی دے دی تھی، آج تم نے وہ مجھے واپس کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بھی ایماندار ہیں۔ کہتے ہیں یوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ، اگر آج میں ایک پینی واپس نہ کرتا تو کیا ایک پینی کی خاطر میں تیرے دین کا سودا کر دیتا؟ اور یہ بندہ ہمارے دین سے بدگمان ہو جاتا۔ بہت سارے نوجوان ان سے ملاقات کر کے دیکھی ہے، وہ شکوہ یہی کرتے ہیں کہ مذہب تو اچھے، ہمیں تو تم لوگوں سے شکوہ ہے، یا مذہب کے نمائندوں سے شکوہ ہے، ان کے اخلاقیات، ان کا یہ سارے جو بھی معاملات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین کی صحیح نمائندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہمارا فرض ہے جو ہم سے کہا جا رہا ہے نا کہ لوگوں کو رزق حلال پہ لگانا، اسراف اور فضول خرچی سے ان کو بچانا، اور ان چیزوں کی طرف ان کو لے کے آنا، یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ تو ہم نے خود کرنا تھا۔ ایک ملاقات کی چونیا کے قریب ایک شخص سے، اور اس سے کہا کہ آ کے نماز پڑھا کرے۔ وہ شخص تھا جو کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگ ہمارے انتظار میں ہوں کہ کوئی آ کے ہمیں کہے تو صحیح۔ اس بھائی نے خود بتایا کہ میں تو پہلے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، آپ لوگ میرے پاس چل کے آئیں، پتہ نہیں آپ کے کہنے پہ کیا اثر ہوا ہے کہ اس کے بعد سے صف اول بھی اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ کہنے میں بہت اثر ہوتا ہے۔
ٹاؤن شپ کے اندر ہمارے ساتھی ایک نوجوان بھائی سے ملے اور ان کو نماز اور دین کی بات کی. وہ کہتا ہے جو ہی بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یوں لگتا ہے جیسے لوگ ہمارے انتظار میں ہوں. یہ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور کہتے ہیں میں تو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہوں، اس وقت بھی میرے اوپر نشے کے اثرات ہیں، لیکن پتہ نہیں تمہارے آنے کا کیا اثر ہوا ہے کہ آج کے بعد میں شراب سے توبہ بھی کرتا ہوں، نماز کا وعدہ بھی کرتا ہوں. آپ کی ملاقات میں اللہ نے بہت اثر رکھا، بہت اثر رکھا ہوا ہے. ایک گاؤں میں نے 5 دن پروگرام کیا مسلسل. اس گاؤں میں کتاب و سنت کے حاملین نہ لوگ تھے اور نہ مسجد تھی. میں نے ایک بھائی سے کہا، وہ اسکول کے پرنسپل تھے، کہ آپ اپنے گاؤں میں کوئی پروگرام رکھیں تو قریب ہے راجوال کہ میں آ جائے کروں گا. تو 5 دن مسلسل روزانہ 1 گھنٹے کا پروگرام. 3 سال مسلسل یہ پروگرام ہوا اور اس سال وہاں کے ہی ساتھی خود ہمارے پاس چل کے آئے کہ ہم یہ 2 کنال جگہ دینا چاہتے ہیں، آپ یہاں قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کا کوئی ادارہ شروع کریں. لوگ انتظار میں. جب ہم دین کا کام کریں گے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہوں گی. ہم کہیں گے کہ میرے پاس پہلے بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور اگر ہماری نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہوں گی تو ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور لوگ ہمارے آگے آگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ یقین اور توکل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.